میرے بھائیوں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہیں، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہیں، اگر مال ہیں ضرورت سے زائد تو رمضان کے روزے صرف مہینے کے فرض ہیں، لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے، ساری عبادتوں کو فرض کرنا تھا، روزے کی فرضیت کو لازم کرنا تھا، روزے کو فرض کرنا تھا، زکوٰۃ کو فرض کرنا تھا، حج کو فرض کرنا تھا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ روزے کو فرض کر دیا جائے، زکوٰۃ کو فرض کر دیا جائے، حج کو فرض کر دیا جائے، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ایک ایسی اہم عبادت ہے۔ فرماتے ہیں نماز کو فرض کرنے کے لیے جبریل امین کو نہیں بھیجا، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مہمان بنایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ ہمارے نبی کا ایئرپورٹ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر زمینی سفر، پھر 7 آسمانوں کا سفر، 8 جنتوں کا سفر، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یہاں تک کہ ہمارے نبی اللہ کے عرش پر پہنچے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک تحفہ نصیب فرمایا، اور وہ تحفہ علماء فرماتے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، اب 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا ہو کہ میرے محبوب خوش ہو کر میں مختصر باتیں کرنا چاہتا ہوں، تفصیل ذکر کرنا نہیں چاہتا معراج کے واقعے کی، مجھے صرف نتیجے پر پہنچنا ہے۔ میرے محبوب 50 نمازوں کو لے کر چلے گئے ہیں، لیکن میرے محبوب کی امت 50 نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، میرے محبوب کی امت 50 نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ابھی 50 نمازیں ہمیں ملی ہوتی تو ابھی بیان نہ ہوتا، 24 گھنٹے میں ہم نماز ہی پڑھ کرتے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے محبوب کہاں سے آ رہے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنا مہمان بنایا تھا اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب میری امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ سے جا کر کم کروا دو۔ یہاں تک علماء بیان فرماتے ہیں کم کراتے کراتے 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30 کراتے کراتے 5 پر پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اور حقیقت میں کہاں پڑھ رہی ہے؟ آج امت کو نماز بوجھ معلوم ہونے لگی ہے، امت پریشان ہو گئی ہے، امت حالات میں ہے، حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جب کوئی پریشانی آتی تھی، جب کوئی دکھ آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن آج اس امت نے نماز کو معمولی عبادت سمجھا ہے، نماز کی اہمیت اس امت کے دل سے ختم ہو گئی ہے، اس امت کے دل سے نماز کا مقام ختم ہو گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرے نبی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اب تو مجھے اللہ سے کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے، اب میں کم نہیں کرا سکتا۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے 5 نمازیں لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی تو بخشائے تھے، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، آپ کی تو ساری زندگی نرالی تھی، ان کو نمازیں کم کراتے ہوئے شرم آئی، اور ہمیں نہ پڑھتے ہوئے شرم کبھی نہیں آئی۔ ہم نے کئی دنوں کی فجر چھوڑ دی، کئی دنوں کی ہماری نمازیں چھوٹتی چلی گئی، لیکن ہمیں وہ احساس تک نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی خوف اور کوئی ڈر تک نہیں ہے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کے بدلے 5 نمازیں لے کر آئے ہیں، اور دل میں ایک افسوس ہو رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے دی تھی تو 50 نمازیں، لیکن ہو گئی ہے 5۔
اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ آپ 50 نمازیں آپ کو دی گئی تھی اور لے کر جا رہے ہو آپ 5، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور ثواب ملتا جائے گا 50 نمازوں کا۔ تو میرے بھائیو یہ نماز بھی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اس کو صحیح ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ اور قرآن کریم میں فرماتے قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے مومنین کے لیے کامیابی ہے، پکی بات ہے، مومنین دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے وہ مومنین کامیاب ہوں گے جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، یعنی بدن کے اعضاء بھی صحیح رہتے ہیں، دل کے خیالات بھی صحیح رہتے ہیں، اللہ کو پسندیدہ، اللہ کو جیسی نماز پسند ہے ویسی نماز ادا کرنے والے مومنین کامیاب ہے۔ تو میرے بھائیو نماز کا قرآن کریم میں کئی جگہ پر حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو ہماری کوئی ایک بات نہیں مانتا تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا نوکر ہماری ایک بات کا انکار کر دے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر نماز کا حکم، حدیث پاک میں کئی مقامات پر نماز کی ترغیب۔ میرے بھائیو اگر ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو کیا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اور ساری تکلیفوں کو دور کرنے کا راستہ نماز ہے۔ اور قرآن کریم میں فرماتے آج ہماری زندگی میں گناہ ہوتے کہ نہیں ہوتے میرے بھائیو؟ نافرمانیاں ہوتی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بڑے گناہ ہم تو کرتے ہیں لیکن چھوٹے گناہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے زندگی میں چھوٹے گناہ کتنے کر لیے ہیں۔ بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، استغفار سے معاف ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ نماز سے معاف ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کسی نے پڑھی، فجر کی نماز کے بعد ظہر تک جو گناہ ہوئے تھے، اب ظہر کی نماز پڑھنے کی برکت سے فجر کے ظہر کے درمیان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر سے عصر کے درمیان تک کے جو گناہ ہوئے تھے، عصر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے ظہر کے عصر کے درمیان تک کے جتنے گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن میرے بھائیوں مرنے کے بعد، مرنا تو ہر کسی کو ہے، میں نے 2 دن تک یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کر دی ہیں، مرنا تو ہر کسی کو ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی عبادت کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے تو نماز کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اگر نماز مقبول ہیں تو باقی اعمال مقبول ہوں گے، نماز مردود باقی اعمال مردود ہوں گے۔ میرے بھائیوں ہم نے نماز کی اہمیت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے، نماز کو ہم نے سمجھائی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، مجھے سکون و اطمینان پہنچانا چاہتے ہو، میرے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہمارے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کو کہتے تو یوں نہیں کہتے تھے کہ بلال اذان پڑھو، بلکہ ہمارے نبی یوں فرماتے بلال میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی اذان پڑھو ہم نماز کو ادا کریں گے، اذان پڑھو ہم نماز کو ادا کریں گے۔ میرے بھائیو شہنشاہ کائنات نے ساری رات نمازوں میں گزاری ہیں، ساری رات رونے میں گزاری ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کا تو کوئی گناہ نہیں تھا، ہمارے نبی کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود ساری رات اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے رہے ہیں، اور ہم پریشان ہیں، اس کے باوجود نوافل کا اہتمام تو کیا کرتے، فرائض کا اہتمام کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔